السلام علیکم، میرا نام پروفیسر شائستہ وحید ہے اور میں کنسلٹنٹ آبسٹریٹریشین اینڈ گائنیکولوجسٹ ہوں۔ میں عمر ہاسپٹل اینڈ کارڈک سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں پریکٹس کرتی ہوں۔ آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر کپل کو کیا کرنا چاہیے۔ یوزلی جب پیشنٹ پریگننٹ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سارے کوشچنز جو ہیں وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پریگنینسی ٹیسٹ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور سمپل سٹرپس جو اویلیبل ہیں اس کو یورین میں ڈپ کرنے سے اگر 2 لائنز آئیں تو دیٹ مینس کہ پریگنینسی پازیٹیو ہے، اور اگر 1 لائن ہی رہے تو دیٹ مینس کہ پریگنینسی نیگیٹو ہے۔ بعض اوقات پیشنٹس کو ابھی پیریڈز مس نہیں ہوئے ہوتے لیکن انہیں نوزیا، وامٹنگ، بلوٹنگ اس طرح کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریگننٹ ہو گئے ہیں، لیکن پیریڈز کی ڈیٹ پہ یا 1 آدھ دن اوپر جا کر پیریڈز آ جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریگننسی نہیں ہے۔ بعض اوقات پری مینسٹرول سمٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ پریگننسی کے ساتھ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک کہ پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو نہ آ جائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریگننسی ہے۔ تو ونس پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں نوزیا، وامٹنگ کے، ڈیزینس کے، بلوٹنگ کے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پریگننسی کے سمٹمز ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ونس اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہ ہے فولک ایسڈ ہے کہ پیشنٹ کو فولک ایسڈ شروع کر لینی چاہیے۔ فولک ایسڈ مارکیٹ میں ملٹیپل برانڈز اویلیبل ہیں اور سمپل فولک ایسڈ کے نام سے بھی آتی ہے، جو 5 ملی گرام کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اگر 1 گولی روز کی شروع کر لیں تو کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے، ہیلدی ڈائٹ لے، فروٹس، ملک کا انٹیک، یوگرٹ کا انٹیک زیادہ کرے، پانی کا انٹیک پراپر لے، کیفین والی چیزیں جیسے کافی، چائے اس کو کم استعمال کرے، اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائے۔ الٹرا ساؤنڈ جو ہے آئیڈیلی جیسے پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو 5 to 6 ویکس پہ ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ کنفرم کر سکے کہ پریگننسی صحیح جگہ کے اوپر ہے۔ صحیح جگہ سے مراد یوٹرائن کیویٹی ہے۔ بعض اوقات پریگننسی غلط جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے جیسے ٹیوب میں، اووری میں یا یوٹرس کے منہ کے اوپر، تو اس کو ہم ایک ٹاپک پریگننسی کہتے ہیں۔ تو ونس یہ کنفرم ہو جائے کہ پریگننسی نارمل جگہ پہ ہے تو یہ ایک ری ایشورنگ سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور ریگولر اپنے انٹرول پہ چیک اپ کرایا جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرا الٹرا ساؤنڈ یوزلی جو ہے وہ 7 to 8 ویکس پہ کرواتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ فیٹل کارڈیک ایکٹیویٹی آ گئی ہے، ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یوزلی یہ الٹرا ساؤنڈ ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ کہلاتا ہے اور اس سے ہم اینڈ کی ڈیٹ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات پیشنٹ کو نوزیا، وامٹنگ شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ڈیزینس ہو رہی ہوتی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایبڈومینل پین ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں بہت کم میڈیسنز ہیں جو سیف ہیں، لیکن الٹی متلی کے لیے دوائی لی جا سکتی ہے کہ نارمل جو الٹی کی دوائیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ موسٹلی سیف ہیں۔ کوئی بھی دوائی الٹی کے لیے لی جا سکتی ہے اور کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنا پیٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ تو بالکل خالی چھوڑے اور نہ ہی بالکل فل سٹمک کھا لے۔ اگر فل سٹمک کھائیں گے تو بھی تیزابیت زیادہ بڑھے گی اور بالکل خالی چھوڑیں گے تو بھی پریگننسی کے ساتھ سٹمک میں ایسیڈیٹی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فریکوینٹ اسمال میلز لیں تاکہ ڈائجیشن بھی ہوتی رہے اور نوزیا وامٹنگ بھی کم رہے۔ اس کے علاوہ جو اگر 7 to 8 ویکس پہ کارڈیک ایکٹیویٹی پازیٹیو آ جاتی ہے تو ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ شروع کر لیں تاکہ منتھلی ایک چیک اپ ہوتا رہے اور بچے کی گروتھ اور مدر کی ہیلتھ کا بھی ایک پروفائل جو ہے چیک ہوتا رہے ریگولرلی کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا اور اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اسے ٹائملی ٹریٹ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔